أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف يبينهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير
فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو بہتر خرچ دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے تو وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی۔ تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عن قریب اللہ تعالیٰ سب بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ ہی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں، بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دوبارہ ہمیں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، جیسا کہ آپ نے ابھی تلاوت و ترجمہ سنا الحمدللہ سورہ مائدہ کی 3 رکوع کا، تو انشاءاللہ اب ہم اس کی تفہیم کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ تو میری بہنوں، جیسے کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں دیکھا تھا کہ جب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کوئی بات کہتا ہے تو بنی اسرائیل کے لوگ تو اس وقت بہت کم موجود تھے جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اور پچھلی اقوام کی مثالیں دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کیا کہتے ہیں کہ نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو، تو ساری انسانیت
یعنی جب تک لوگ موجود ہیں تب تک ان تمام کے لیے اس میں درس نصیحت ہوتا ہے. پچھلے اقوام کو جو نصیحتیں کی گئی ہیں قرآن میں اللہ نے جو ذکر کیا پچھلے اقوام کی جو نصیحتیں ان کو کی تھی پچھلی اقوام کو، تو ان نصیحتوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نصیحت کی تھی، اور اس نصیحت کو انہوں نے مانا تو کیا فائدہ ہوا، نہ مانا تو کیا نقصان ہوا. یہ مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ان کے مثالوں کو، ان اقوام کے مثالوں کو پیش کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ابھی بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی، ان کو کہا کہ ان کی مثال دی گئی، ان سے کیا عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کیسے عہد کو توڑا، اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، وہ ان آیتوں میں ہم سمجھیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق کے، اخذ اللہ نے لیا. کیا لیا؟ میثاق. میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو. میثاق کسے کہتے ہیں میری بہنوں؟ پختہ عہد. سورۃ المائدہ آیت نمبر 12. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ تحقیق کے بے شک اللہ نے لیا، میثاق عہد بنی اسرائیل سے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا. پچھلے آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ کہا کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، پہلی آیت میں جسے ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد بیچ میں آیت نمبر 8 میں ہم نے دیکھا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل کے درس میں جو ہم نے پڑھا تھا، کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم حق پر قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. اور کیا حکم ہوا تھا؟ عدل کرو، اعدلوا عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بالکل قریب چیز ہے. یعنی اس قسم سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ. ہاں، اور ایک اسی کل کے درس میں ہم نے اور ایک بھی دیکھا تھا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، یعنی اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کو یاد دلایا کہ بندے نے جو اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا اس کو یاد دلا. تو عہد و پیمان جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا اس کو یاد دلانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی مثال دے کر کہہ رہا ہے یہاں پر کہ پہلے تو مومنوں کو عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا. اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یاد کرو وہ وقت بھی، یعنی وہ وقت پر بھی دیکھو، اس تاریخ کو بھی دیکھو، پنے الٹا کر تاریخ کے دیکھو کہ اللہ نے عہد و پیمان لیا تھا بنی اسرائیل سے، اور فرمایا کہ انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے. انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے. تو یہ کون سے 12 سردار تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں مقرر فرمائے تھے؟ تاریخ میں آتا ہے اس متعلق، یعنی اس کے تعلق سے تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جبابرہ نامی ایک شخص سے قتال کے لیے تیار ہوئے تھے. ایک پوری قوم تھی، وہ قوم سے قتال یعنی جہاد کے لیے تیار ہوئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے قوم کے 12 قبیلوں پر 12 نقیب مقرر کیے تھے. یعنی 12 قبیلے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے جو چھڑا کے لے کے گئے تھے کس سے؟ قوم فرعون سے نجات دلائی تھی نا بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے جو بنی اسرائیل قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے. تو وہ کتنے قبیلے تھے جو ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا؟ 12 قبیلے تھے. 12 پچھلے بھی آیا تھا یہ سورۃ البقرہ میں کہ 12 قبیلے تھے. تو یہی یعنی وہ ہو نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ اپنا عصا مارو تو پانی نکلے گا، پڑھے تھے نا ہم، یاد ہے نا سورۃ البقرہ میں؟ تو وہ 12 قبیلوں کو اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ان 12 قبیلوں کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ایک ان میں نقیب مقرر کیا، یعنی ایک لیڈر بنا دیا ان 12 قبیلوں کا. اور وہ لیڈر کیا کرتا تھا؟ اپنے قبیلوں کو ٹرین کرتا تھا. تو سبحان اللہ، مینجمنٹ کیسا کرنا چاہیے، کیسے لیڈرشپ دینا چاہیے، کیسے مطلب لوگوں کو تقسیم کر کے ان کو لیڈرشپ دے کے
پھر کیسے انڈر میں کام کروانا چاہیے، وہ تمام مینجمنٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی سکھلاتا ہے بندوں کو. دیکھیے یہاں پر بھی ایسی بتایا نا اللہ تعالیٰ، کیسے اللہ نے مثال دے کر بتایا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، 12 جو قبیلے تھے ان کا ایک ایک نقیب مقرر کیا تھا، اور اللہ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی تم تیاری کرو، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیاری کرو، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری مدد کے لیے کافی ہوں. وقال، اور کہا، وقال اللہ، اور اللہ نے کہا، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اور اگر تم، اچھا اللہ کب ساتھ ہے؟ اللہ ایسا نہیں بولا تم میرے بندے ہیں، اچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے، یا پھر کلمہ پڑھ لیے، یا پھر کہہ دیے کہ اپنی زبانوں سے میں مسلمان ہوں. نہیں، کافی نہیں ہے، اس وقت اللہ مدد نہیں کرتا. اللہ کب مدد کرتا ہے؟ صرف زبانوں سے کہنے والوں کی مدد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرتا ہے؟ کس کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکات دو گے، وآمنتم برسلی، اور رسولوں کو مانتے رہو گے، ان پر ایمان لاتے رہو گے، وعزرتموہم، وعزرتموہم، کیا ہے یہ؟ ہاں، رسولوں کے اوپر پہلے آمن تم، ایمان لائے تم برسولی، رسولوں پر، وعزرتموہم، اور ان کی تم نے مدد کی. یعنی رسولوں پر ایمان لانا ہے، رسولوں کی مدد کرنا ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور اللہ کو قرض دینا ہے. کیسا قرض؟ قرضاً حسناً، بہترین قرض. سبحان اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں آپ کو خرچ کرنا ہے. اللہ کب آپ کی مدد کرے گا؟ اللہ کب آپ کا ہوگا؟ اللہ کب آپ کے ساتھ ہوگا؟ شرائط بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک کر لیجئے. اقمتم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو گے تم، زکات دو گے، آتیتم الزکاۃ، زکات دو گے، وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لاؤ گے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور ان رسولوں کی تم مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو اچھا قرض دو گے. میری بہنوں، یہ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ اللہ ہم کو بھی تنبیہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بتلاتا ہے کہ آج تو تم کو بہت سخت ترین ضرورت ہے کہ اللہ کی تم مدد حاصل کرو، کیونکہ کفار تم پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح پڑ رہے ہیں. تو اس دور میں، یعنی اس دور میں جیسے کفار جابر تھے، جاہل تھے اور ظالم تھے، تو ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، بشرط یہ کہ لئن، اور اگر تم نماز کو قائم کرو گے، یہ کام کرو گے. تو یہ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی انڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ تم کو بھی اگر بچنا ہے، تم کو بھی اگر ظالموں کے ظلم سے بچنا ہے، تو پھر کیا کرو؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی بات مانو. اللہ کا ساتھ چاہیے تمہیں تو نماز کو قائم کرو، زکات دو، اور رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو. اچھا، وہ زمانے میں تو رسول موجود تھے، جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا، تو بنی اسرائیل میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور یہ قرآن کا نزول جب ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو ان کی ہمیں ان کی مدد کرنا تھا، ایمان والوں کو. اب ہم مدد کیسے کریں گے؟ ہے نا، بہت اہم سوال ہے، شاید آپ کے ذہن میں آیا ہوگا. اب ہم مدد کیسے کریں گے؟ اس زمانے میں تو رسول موجود تھے، تو ہم نے اللہ نے کہا تھا کہ مدد کرو رسولوں کی، ان پر ایمان لاؤ اور رسولوں کی مدد کرو. تو اب رسول تو موجود نہیں ہے، لیکن رسول کا دین موجود ہے. لیکن رسول کا دین موجود ہے. رسول نہیں ہے لیکن رسول کا دین موجود ہے. رسول نہیں ہے لیکن رسول کی تعلیمات موجود ہیں. رسول نہیں ہے لیکن رسول کی سنتیں موجود ہیں. تو ان سنتوں کی حفاظت کرنا، اس دین اسلام کی حفاظت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کی حفاظت کرنا، ویسے اللہ نے اس حفاظت کا ذمہ لے لیا. لیکن کبھی اگر کوئی کسی قسم کی گستاخی کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر کوئی لفظاً گستاخی کرتا ہے، علماً گستاخی کرتا ہے، عقیدتاً گستاخی کرتا ہے، کسی طریقے سے بھی گستاخی کرتا ہے، تو اس کا جواب ہمیں دینا ہے. اس کا جواب ہمیں دینا ہے، کثرت سے لوگوں کو سمجھانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروانا ہے، آپ کی زندگی کے بارے میں خود پڑھنا ہے، دوسروں کو بتلانا ہے.
آپ کا جو مشن تھا، آپ کا جو ایم تھا، اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جو مسلسل اس کے اوپر کام کرتے ہیں، سیرت نبوی کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، کتابوں کے ذریعے سے، ایگزیبیشنز کے ذریعے سے، تقاریر کے ذریعے سے، مقابلوں کے ذریعے سے، ہر طریقے سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگ یاد کر لیں۔ اب میری بہنوں، صرف یاد رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، رسول کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ کو دین اسلام پر قائم رہنا ہے، اس دین اسلام کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کی حفاظت آپ کو کرنی ہے۔ تو حفاظت کریں گے، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ آج بھی ہم یہ آیتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا انی وقال اللہ، اللہ نے کہا انی معکم، بے شک میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن کب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ؟ کب ہے؟ شرط یہ ہے کہ لئن، البتہ اگر، لا البتہ، ان اگر، لئن اقمتم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکات دو گے، وآمنتم برسلی، اور رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرو گے۔ اور ایک بڑا عمل جو بندہ کرنے سے بہت کتراتا، کنجوسی ہوتی نا اس کے دل و دماغ میں، تو یہ کنجوسی، اس کے بخیلی اس کے ہاتھوں کو روک دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہی کہ تو بخیل مت بن، اللہ کو، اللہ کی راہ میں دے، کیسا دے؟ خرچ سمجھ کے دے۔ قرض بولے تو کیا رہتا؟ میرا مال ہے، یہ تھوڑے دن کے لیے ان کے پاس ہے، ہوتا نا۔ اگر ہم کسی کو قرض دے رہی تو اگر لوگ بولے کہ میری مدد کریے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے میری مدد کریے، تو وہاں پر کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا۔ ہاں، اگر کوئی بولے کہ ہم تھوڑے دن کے لیے دیجیے، پلٹا کے ہم واپس کر دیں گے، تب یہ چلو خرچ کے طور پہ دے رہے نا، پلٹا کے دے دیتے بول رہے نا، ٹھیک ہے ہم دے دیں گے۔ تو کیا آتا مطلب بندے کے ذہن میں کہ پھر سے وہ واپس میرے پاس آئے گا۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا پاک ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ بندے کو بول رہا ہے اللہ کا ہی مال ہے، لیکن بندے کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، ارے بندے تو خرچ سمجھ کے دے، میرے کو واپس کر دے تو میں دیکھوں۔ سبحان اللہ، مال کس کا؟ اللہ کا۔ اور اللہ ہم سے کہہ رہا ہے جو مال میں نے تجھے دیا ہے وہ میری راہ میں دے، سمجھا 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 کے دیو نہیں دے رہا بندہ، تو اللہ نے لاسٹ میں کیا کہہ دیا؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو اللہ کو خرچ سمجھ کے دے، واپس کر دے گا پھر تجھے اللہ تعالیٰ۔ اور کیسے؟ ایسے نہیں، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور ایک جگہ آیا نا قرآن میں، کئی جگہ آیا قرآن میں کہ بڑا چڑھا کر واپس کروں گا، سورہ حدید میں بھی آیا کہ بڑا چڑھا کر تیرا قرض میں واپس کروں گا۔ اور یہاں پر کیا بتا رہی؟ وَأَخْرَجْتُمْ، تم قرض دو اللہ کو، قرضاً حسنا، بہترین قرض۔ تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، سبحان اللہ، لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ البتہ یقیناً میں تمہاری برائیاں ضرور تم سے دور کر دوں گا، لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ ضرور مٹا دوں گا، ضرور دور کر دوں گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو۔ یعنی بندہ جب نماز کا پابند ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، رسولوں پر ایمان لائے گا، رسول کی مدد کرے گا، دین اسلام کی مدد کرے گا، سنتوں کی حفاظت کرے گا، سنتوں پر عمل کرے گا، سنتوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ کی راہ میں قرض دے گا، اچھا بہترین قرض، تو اللہ وعدہ کر رہا ہے، اس بات پر اللہ وعدہ کر رہا ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں ضرور تم کو داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذالک، اب یہ سب سمجھانے کے بعد، یہ سب بولنے کے باوجود بھی اگر تم کفر کرے، اگر تم نعمتوں کا انکار کرے، فمن کفر بعد ذالک، جو بھی اس کے بعد کفر کرے گا، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، بس بے شک وہ گمراہ ہو گیا۔ کیسی گمراہی؟ کیسی گمراہی؟ راہ راست سے بھٹک جانا۔ کیسا بھٹکنا؟ سواء السبیل، راستے سے بہت دور بھٹک گیا۔ بس وہ، یعنی اگر کوئی اللہ کی باتوں کا کفر کرتا، انکار کرتا ہے، بعد اس کے کہ اس کو باتیں سمجھا دی گئی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یقیناً وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اتنا سب بنی اسرائیل کو سمجھانے کے باوجود بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر ان کی عہد شکنی ہو گئی، انہوں نے عہد شکنی کر دی۔
یعنی یہ کہہ دیا کہ ہاں ہم ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، برابر ہم رسولوں کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ہم فلاح کریں گے، ہم فلاح کریں گے، یہ تو انہوں نے حامی بھر لی. جیسا کہ آج بھی امت محمدیہ کے لوگ حامی بھرتے ہیں. آج بھی ہم میں سے کئی لوگ حامی بھرتے ہیں صرف اس بات کی کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے. ہاں ہاں کرنا ہے بھائی، ایک نہ ایک دن سیرت تو پڑھنی ہے، ہمیں یاد کرنی ہے، ہاں ایک نہ ایک دن کر لیں گے، بچوں کو بھی کروائیں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے. یہ تمام چیزیں کیا کرتا ہے بندہ؟ بس ہمیشہ ایک الاپتا ہے، ایک تسبیح پڑھتا ہے کہ میں یہ کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا، لیکن اس کا عمل نہیں ہوتا. تو بنی اسرائیل نے بھی ایسی کیا تھا. کیا کیا؟ عہد کو توڑ دیا، عمل نہیں کیا، عہد کو توڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ انہوں نے کیا کیا، پھر ان کی عہد شکنی ہو گئی، عہد شکنی انہوں نے کی، وعدے کو توڑا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ، بس ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، نقدی توڑ دے رہا، نقدہم انہوں نے توڑ دیا، نقدہم میثاقہم انہوں نے اپنے عہد کو، فبما نقدہم میثاقہم انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا. تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ لعناہم ان پر اللہ نے لعنت بھیجی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کی دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. قلوبہم قاسیہ، ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. اور یہ دل کی سختی میری بہنوں اللہ کا عذاب ہے، یاد رکھیے. دل کی سختی اللہ کی لعنت کی وجہ سے ہوتی ہے. دل جو سخت ہو جاتے نا، بات کو نہیں سنتے نا لوگ، بات بتائی جاتی، معلومات ہیں، عمل کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن سخت اتنے ہیں قلوب کہ بات کو ہضم ہی نہیں کریں گے. پتھر جیسے دل ہو گئے. پانی پڑا اس کے اوپر تو رحمت کے طور پر اندر نہیں لیتا پتھر، کیا کرتا ہے؟ اس کو بہا دیتا ہے، اس کو بہا دیتا ہے. تو وہ معاملہ ہو گیا ہے بندوں کا کہ سخت ایسے قلوب ہو گئے، سخت کہ وہ دل میں اندر بات اترتی نہیں، عمل کے طرف راغب ہی نہیں، عمل ہی نہیں کریں گے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ جو ان کی دل کی سختی ہے وہ اللہ کی لعنت کی وجہ سے ہے. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں کی سختی کی وجہ سے اللہ نے ان پر اللہ کی لعنت کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے. کیونکہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی؟ یحرفون الکلام، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ. کیا کرے؟ ان کے دل سخت کر دیے اللہ نے، کیونکہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے. کلام کو اس کی جگہ سے بدل جاتے، یعنی جو مرضی میں آیا احکامات کرتے تھے، جو ان کو سمجھ میں آیا وہی کرتے تھے. دنیاوی نتائج جہاں پر اچھے اچھے نظر آتے ہیں، کیا کرتے تھے؟ ان چیزوں پر عمل کرتے تھے. انبیاء کی نصیحت، واعظ و نصیحت، انبیاء کچھ احکامات دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہے ہیں، وہ سب ایک طرف تھی بیکار ان کے لیے. تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ ان کے اس غلطی کی وجہ سے اچھا سنتے بھی تھے تو کیا کرتے تھے؟ یہاں پر آیتوں کو بدل ڈالنا، مطلب یہ کہ اپنے حساب سے عمل کرنا، اپنے حساب سے عمل کرنا، اور پھر ریفرنس بھی دینا، یہ بول کے کہ نہیں 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 وہ فلاں عالم بولے تھے، فلاں بولے تھے، وہ قرآن میں ایسی ہے، حدیث پہ ایسی ہے، ہاں کر سکتے، یہ کر سکتے، فلاں کر سکتے. جیسا کسی کو جہیز لینا دینا تھا، کسی کو جہیز لینا دینا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کہ انہوں نے بی بی فاطمہ کو جہیز دیا تھا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اپنے حساب سے شریعت کو بدل لینا، کچھ بھی باتیں بول دینا، ایسی باتیں جو کہ شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، ایسی باتیں جو ثابت ہی نہیں ہے. آدھی نالج لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دین اسلام کی طرف، شریعت کی طرف، اللہ کی طرف ایسی باتیں اٹھا دیتے ہیں کہ جس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ بنی اسرائیل نے بھی یہ کیا تھا، تو اللہ کو بھلا دیا اور اللہ کے احکامات کو کیا کیا؟ اپنے جگہ سے بدل ڈالا. یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ. جو کچھ نصیحت ان کو کی گئی تھی اور اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے. آج بھی یہی حال ہے نا میری بہنوں. بنی اسرائیل کی جو خاصیت اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، بنی اسرائیل کی جو حرکتیں یہاں پر بتا رہے ہیں، آج بھی امت مسلمہ میں ایسے لوگ پائے جائیں گے، بڑا حصہ وہ شریعت کا بھلا بیٹھے.
کچھ حصے جو روزانہ کے ہاں 5 وقت کی نماز پڑھ لینا ہے, ذکر اذکار کر لینا ہے, کچھ بھی فقیر آیا گھر پہ تو کچھ بھی دے دو, ہو گیا, صدقہ بھی ہو گیا, نماز بھی ہو گئی, روزے بھی ہو گئے, سب ہو گیا. اپنے آپ کو کامل مکمل مسلمان سمجھ کے باقی معاملات میں منمانی کرنے لگے. تو یہ نہیں ہے اسلام. باقی معاملات میں بھی آپ کی منمانی نہیں ہے. آپ بچے کو ایجوکیشن دے, آپ بچے کو ایجوکیشن دے رہے ہیں, کس جگہ آپ کو دینا ہے, آپ کو کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بتلا دی گئی. آپ کو شریعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں آپ کو بتلا دی. لیکن ہم نے کیا کیا, نعوذ باللہ من ذالک, اپنی من مانی کر کے اپنے من طریقے رائج کر لیے, من مانے طریقے رائج کر لیے, من مانی حرکتیں ہم نے کرنے لگی. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی سخت ناپسند ہے میری بہنوں. جب ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی مثال, بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا تھا, بہت بڑا حصہ شریعت کا بھلا بیٹھے, منمانی زندگی, جو جی چاہا کر لیا, جو جی چاہا بھلا دیا. نہیں, یہ بات غلط ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. بنی اسرائیل نے ایسا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی سزا دی تھی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا ایک حصہ کیا کیا انہوں نے, نصیحت جو انہیں کی گئی تھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے تھے. ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ان کی خیانت, وہ اتنے خائن ہیں, یعنی اتنے زیادہ امانت پہ خیانت کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ خیانت انہوں نے فلاں کیا, کچھ تو ملتی رہے گی اطلاع. بول رہے اللہ تعالیٰ ان کی خیانت کی اطلاع اے نبی تمہیں کبھی نہ کبھی ملتی رہے گی. ان کا مکر, ان کا فریب, ان کے دھوکے, ان کے چال بازیاں. اور آج بھی دیکھیں بنی اسرائیل کے قوم کی, آج بھی یہود و نصارہ کے آج بھی خیانتیں, ان کے کردار, ان کے نمونے جو ہے بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں, بڑے بڑے لیول پر کرتے ہیں. یہ سامنے ہم کیا سمجھتے ہیں, ارے لوگ بہت امانت دار رہتے, بہت نہیں, بعض لوگ چاپلوسی کرتے ہیں نا, یہود و نصارہ کی چاپلوسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں وہ لوگ بہت زبردست معاملات ان کے رہتے, بہت امانت کا خیانت نہیں کرتے وہ لوگ. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کچھ ہوتے ہیں ایسے, بڑی تعداد تو ان کی کیا ہوتی ہے, دھوکے بازی کی ہوتی ہے. سامنے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے, آپ کو مسکرا کر خطاب کریں گے آپ سے, لیکن پیچھے ایسا بڑا دھوکا دیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جو معاملات وہاں رہ کر لوگ کرتے ہیں انہیں پتا ہے. جب تک آپ معاملات ان سے نہیں کرو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کیسے ہیں وہ. خالی دیکھ کے مسکرا کے اچھی بات کر لیے تو پھر لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ارے بہت اچھے ہوتے نا, یہود و نصارہ بہت اچھا بات کرتے, مسکرا کے بات کرتے, بہت نرمی سے پولائٹ رہتے. بہت ان کا پولائٹنس, معاملات کرو اس کے بعد پتا چلے گا. معاملات کرو جب پتا چلے گا کہ کیسے کٹھن اور کیسے بد کردار لوگ ہوتے ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے ان کے کردار کی, اللہ گواہی دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ان میں سے اکثر کو تم بدعہد پاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, فاعفو واصفحوا, کیا بولے, فاعفو عنہم واصفح, تو یعنی بس تو انہیں معاف کرتا جا, درگزر کرتا جا. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یعنی نبی سے بھی خیانت کرتے تھے, آ کے ڈائریکٹ نبی سے بھی خیانت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے. اے نبی آپ کی بات مانیں گے, آپ بولیے کیا ہے شریعت میں کیا ہے, بولیے. ہاں ہم ایمان لا لیے, آپ بولیے کیا کرنا ہے ہم کرتے. پھر جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احکامات بتاتے تو پھر ہاں ہم کریں گے, منہ بنا کے کہتے تھے کہ کہا ضرور کریں گے, اور پیچھے ہٹتی بولتے تھے کہ ہم کیا مانیں اس کی بات کو, نعوذ باللہ. تو بعض صحابہ جو کچھ سن لیتے تو آ کے بولتے تھے اللہ کے رسول آپ کے بارے میں وہ ایسا کہہ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فاعفو عنہم, معاف کر دے ان لوگوں کو, واصفح, چھوڑ دے ان کے حال پہ. اللہ دیکھ لے گا ان کو, اور اللہ دیکھ بھی لیا. چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کر دیا, اور غالب کون رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, کچھ لوگ ایسے جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں. کیا فرمایا اللہ نے, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا, کچھ لوگ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں, قالوا وہ کہتے ہیں, اِنَّا نَصَارَى, بے شک ہم نصارہ ہیں, أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ,
क्या बने अल्लाह ताला कि वो अपने आप को नसरानी कहते हैं ना, हमने इनसे भी अहद व पैमान लिया था, याद दिलाओ जरा, बोल रहे अल्लाह ताला उनको, हमने इनसे भी अहद व पैमान लिया, इन्होंने भी इसका एक बड़ा हिस्सा फरामोश कर दिया। फिर अल्लाह ने भी क्या किया, फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावा वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा। नसीहत जो की गई थी उनको, उसको भुला दिए थे ना वो लोग। फनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुकिरू बिही, यानी जो भी जिक्र नसीहत उन्हें की गई थी, नसीहतें की गई थी, तो उनको भुला दिए थे ना। तो अल्लाह ताला बता रही कि इन्हें जो नसीहत की थी फरामोश कर दिए थे ना, तो हमने भी उनके दरमियान क्या सजा दी अल्लाह ने उनको, हमने भी उनके दरमियान क़यामत तक की बग़्ज़ व अदावत डाल दी। अल्लाह अकबर। आपको पता है मेरी बहनों, एक बड़ा राज आपको बताऊं, कई लोगों को पता भी होगा लेकिन बाज लोगों को पता भी नहीं है ये चीज, कि उनके अंदर जो बग़्ज़ व अदावत होती है ना, उनके अंदर ही अपने, यानी ये जो नसारा होते ना, क्रिश्चियंस होते हैं, उनके अंदर गिरोह होते हैं, गिरोह। और वो एक सलेबी गिरोह अलग होता, एक कैथोलिक अलग होता, प्रोटेस्टेंट सुने होंगे आप लोग। तो ये जो गिरोह होते हैं, वो गिरोह का अकीदा अलग अलग होता है, और इस कदर खतरनाक दुश्मनी उनमें होती है कि अल्लाह ताला बता रही कि फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावा, उन्होंने अल्लाह की बात को भुला दिया, उन्होंने अल्लाह से जो हद किया था उसको पूरा नहीं किया, तो अल्लाह ने भी क्या किया, उनके दरमियान बग़्ज़ और अदावत डाल दी। कब तक? इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाह बिमा कानू यस्नऊन, वसौफ़ और अनक़रीब, युनब्बिउहुम अल्लाह बता देगा उनको, युनब्बिउहुमुल्लाह अल्लाह बता देगा उनको, बिमा कानू यस्नऊन कि वो क्या करके आए थे, जो भी करते थे ना वो लोग, अल्लाह उसको क़यामत के दिन जाहिर कर देगा। तो अल्लाह ताला बता रही, या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना, आ गए तुम्हारे पास रसूल, युबय्यिन लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख़्फ़ून मिनल किताब, यानी जो भी तुम किताबों में छुपाते ना। क्या करते थे वो लोग, बनी इसराइल की और एक गंदी हरकत, अल्लाह की बातों को छुपाते थे। तो नऊज़ बिल्लाह, आज हमारे पास भी कुरान मौजूद है मेरी बहनों, अगर हम लोगों को नहीं बताते अल्लाह के अहकामात को, अगर हम लोगों को नहीं बताते, तो वो यानी गुनाह जो बनी इसराइल को मिला था, वो गुनाह जो बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने दिया था, उसकी सजा अल्लाह के बात को छुपाने की, तो वो सजा कहीं अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया को ना दे दे। और ये हो रहा है मेरी बहनों, ये हो रहा है। रसूलों की बातों को छुपाने का कतम शहादतन वाला जो मामला होता है, वो कतम यानी गवाही को छुपा देना, तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने लानत की है दुनिया और आखिरत में ऐसे लोगों पर, जिन्होंने अल्लाह की बात को छुपा दिया था। जलील, अल्लाह ताला बोले कि जलील कर दूंगा, और अल्लाह ने उनको किया था। और आज भी उम्मत मोहम्मदिया के लोग जो किताब को छुपा रहे, अल्लाह के अहकामात को खुद से भी छुपा देते, यानी खुद ही नहीं पढ़ते, देखते नहीं, खुद की किताब को छुपा लेते हैं। घर में है किताब, लेकिन उनके लिए छुपी हुई है, जो पढ़ते नहीं हैं, खुद अपने लिए छुपा लिया, अपनी नजरों को बंद कर लिया, तो फिर नऊज़ु बिल्लाह कैसे लानत के मुस्तहिक होते हैं। दुनिया में भी लानत बरसती है, और मामलात पर भी उनके खराबा होता है, आखिरत में अल्लाह ताला का अजाब रहेगा। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि या अहलल किताब, अहले किताब क़द जाअकुम रसूलुना, देखो तुम्हारे पास आ गया रसूल, युबय्यिन लकुम, वो जो वाज़ेह करता है तुम्हारे पास, जो है ना, कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख़्फ़ून, जो छुपा छुपा के रख रहे थे ना तुम लोग, मिनल किताब, किताब में से, वयाफ़ु अन कसीर, और कई चीजों को वो छुपा भी देता है, तुम्हारा दरगुजर भी कर देता है तुमसे। क़द जाअकुम मिनल्लाह तहक़ीर, अब अल्लाह ताला बता रहे हैं तुम छुपा छुपा के रखे थे ना, रसूल का काम ही जाहिर कर देना, जाहिर कर दिया, रसूल ने सब चीजें जाहिर कर दी, जो शरीयत जाहिर करनी थी वो बराबर जाहिर कर दी। और कई बातें जो तुम और भी गलतियां कर रहे थे, तो तुम्हारी गलतियों को भी माफ कर दिया उसने। क़द जाअकुम मिनल्लाह, आ गई बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से क्या है, नूरन किताबन मुबीनन, नूरुन किताबुन मुबीनुन, ऐसा नूर, ऐसी किताब अल्लाह की तरफ से जो मुबीन है, वाज़ेह है, क्लियर है उसके अहकामात। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं देखो तुम्हारे पास आ गई, आ गई। अब इस कुरान को मजबूती से थाम लो, क्योंकि ये वो चीज है जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है। तो मेरी बहनों, क्या सिर्फ कुरान का खिताब बनी इसराइल से है? नहीं,
مجھ سے آپ سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا. نور کیا ہے میری بہنوں؟ روشنی. نور اور کتاب مبین یعنی قرآن. قرآن کو نور کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہی وہ لائٹ ہے میری بہنوں, یہی وہ روشنی ہے جس کے ذریعے سے ہماری زندگی روشن ہوگی. اگر اس روشنی کو ہم پس پشت ڈال دیں گے, اگر ہم اس روشنی سے کنارہ کش کر لیں گے تو بہت خطرناک ظلمات کے اندھیرے ہیں, بہت خطرناک ظلمات کے اندھیرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس نور کے ذریعے سے. یہ نور جو کتاب کو کہا گیا ہے, کتاب کو نور کہا گیا ہے, تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کلام پاک ہمیں دیا ہے, جو کتاب دی ہے, وہ کیسی ہے؟ نور. کیسا نور ہے؟ وہ واضح ہے, کلیئر. کتاب مبین, واضح کتاب آ گئی. یعنی اب اس میں کوئی شکوک شبہات, کیا کرنا کیا نہیں کرنا نہیں, کلیئر ہیں احکامات, جس کے ذریعے سے کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہدی بہ اللہ, ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے. یہدی بہ اللہ. اچھا کس کو ہدایت دیتا؟ سب کو نہیں دیتا. ہاں, اب یہ پوائنٹ بھی غور سے سنیے اور نوٹ کر لیجئے. کس کو ہدایت دیتا اللہ؟ یہدی بہ اللہ, اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے. کس کو؟ من اتبع رضوانہ, من اتبع رضوانہ. کس کو ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ؟ جس کے ذریعے سے اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے جو رضائے الہی کے طلبگار ہوں. کس کو؟ سبل السلام اللہ تعالیٰ بتاتا. سبل السلام یعنی سلامتی کے راستے. جو چاہتا ہے کہ وہ سلامتی کے راستے پر چلے, جو نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کا زبردستی آنکھ کھول کے اس کو راستہ نہیں بتاتا. انسان کو چاہیے کہ وہ آنکھ کھول کے راستہ دیکھے, سبل السلام دیکھے. سبیل راستہ, سبیل کی جمع سبل, راستے. السلام سلامتی کے, سلامتی کی راہیں, اس کی رضا کس کو نصیب ہوتی ہے میری بہنوں؟ جو چاہتا ہے. جو چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نور دے گا, ہدایت دے گا. سبل السلام یعنی سلامتی کے راہیں بتلائے گا اللہ اپنی توفیق سے. کس کو؟ من اتبع رضوانہ, جو اللہ کی رضا چاہتا ہے انہیں اللہ عطا کرے گا جو رضائے رب کے در پہ ہوں, جو رضائے الہی کے در پہ ہوں. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور اللہ کیا کرے گا؟ ان کو نکال دے گا اندھیروں سے, اور کس طرف لائے گا؟ روشنی کی طرف. کیسا؟ بِإِذْنِهِ, اس کے اذن سے, اس کے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس وقت میں انہیں ہدایت دوں گا صراط مستقیم کی. کس کو دے گا اللہ ہدایت صراط مستقیم کی؟ جو چاہتا ہے, اللہ کی رضا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اس سے, تو پھر اللہ اس کو سلامتی کے راستے بھی بتائے گا, ظلمات سے نکالے گا, نور کی طرف لے جائے گا, اور ہدایت دے گا صراط مستقیم کی. سبحان اللہ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ہوا. اچھا اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی کہ اللہ تو ان کو کیا کرے گا؟ اللہ تو ان کو نواز دے گا جو چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ان کو سبل السلام بھی دے گا, ظلمات سے نکالے گا نور کی طرف. یہ بتا دی اللہ نے, یہ بات بتا دی. اب یہ بات بتانے کے بعد کافروں کی ایک حرکت کی طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے. لقد کفر الذین, بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے. قالوا, جو کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے وہ لوگ؟ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے, نعوذ باللہ. تو قل, آپ کہہ دیجئے, فمن یملک من اللہ شیئا, کون ہے روئے زمین پر, کون ہے جو روئے زمین پر جس کا کچھ بھی اختیار ہو, ان اراد ان یہلکا, اگر ارادہ کر لے اللہ کے ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو, اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو, وامہ, اور ان کی ماں کو, ومن فی الارض جمیعا, کوئی ہے زمین میں اختیار رکھنے والا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. یہ جو نصارہ ہیں, یہ جو بدعقیدگی رکھتے ہیں, نعوذ باللہ, کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ اللہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ کس کے پاس یہ اختیار ہے؟ اگر میں چاہوں کہ مسیح کو بھی ہلاک کر دوں, ان کی ماں کو بھی ہلاک کر دوں, مریم علیہ السلام کو, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ومن فی الارض جمیعا, پوری زمین میں کون ہے جو یہ اختیار رکھتا ہے کہ مجھ سے بچا سکے ان کو. وللہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے ملک, بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی, وما بینہما, اور جو اس کے درمیان ہے, یخلق ما یشاء, جسے وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, واللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. یہ تو تھی غلطی نصارہ کی جو اللہ نے گنوائی. پھر یہود کیا کرے؟
وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، والنصارى، اور یہود اور نصارہ نے کہا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کیا بولے یہود نصارہ؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قل کہہ دو فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اچھا تمہارے بچے اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں تم لوگ، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو سزا کیوں دے رہا تمہارے گناہوں کے اوپر؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو. جسے چاہتا ہے اللہ بخشتا ہے، یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ کے لیے تمام مملکت آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ یہود و نصارہ کا جو زعم ہے نا کہ ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے چہیتے، تو نعوذ باللہ امت محمدیہ کے لوگوں میں بھی بعض یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، جو بھی کریں گے اللہ انہیں معاف کر دے گا. اللہ ارحم الراحمین، سنے ہوں گے آپ لوگوں سے، نہیں اللہ ارحم الراحمین معاف کر دیتا، جو اللہ کے چہیتے ہیں ہم، اللہ میں معاف کر دے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یہ یہود نصارہ کی حرکتیں تھی، ان کے دماغ سے، یہ ان کی ضلالت تھی جو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اللہ ان کے اللہ کے وہ بیٹے ہیں، اللہ کے وہ محبوب ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، سب انسان ہیں ایک جیسے. مومن جو ایمان والا ہوگا، جو اللہ کی راہ میں کوششیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنائیں گے. یہ شرط رکھی اللہ نے، حتیٰ کہ اللہ نے کہہ دیا نا پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. کب شرط لگائی وہاں پر؟ لئن، اگر، لئن اقمتم الصلاۃ آتیتم الزکاۃ آمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا. اتنی ساری شرائط اللہ نے لگائی. اللہ ایسی محبت نہیں کرے گا ہم سے، اللہ ایسی ہم کو جنت ہی دے گا. اللہ کہتا ہے نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسولوں سے محبت کرو، ان پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو، اللہ کی راہ میں قرض، اچھا قرض دو. یہ تمام نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا ہمارا، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، جنتیں دے گا نعمت بھری. اللہ تعالیٰ دوبارہ ہر طریقے سے سمجھا کے کہہ رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ چکا ہے. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا آیا نہیں تھا. یعنی آج جو بہانے کر رہے ہیں، قیامت کے دن بھی بہانہ کرے گا لوگ، قیامت کے دن بھی لوگ بہانے کریں گے، کہیں گے اللہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا بچانے والا، اللہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا ہم کو آگ سے بچانے والا، اللہ ہم کو کوئی ڈرانے والا کیوں نہیں بھیجا، خوشخبریاں دینے والا کیوں نہیں بھیجا. لوگ بہانہ نہ کریں، اسی لیے اللہ نے رسولوں کو بھیج دیا، پے در پہ رسولوں کو بھیجا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. کیسے؟ بشیر بن کر، نذیر بن کر، خوشخبریاں دینے والے، ڈرانے والے بن کر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کو قدرت ہے. اللہ جس کو جب بھیجنا ہے بھیجتا ہے، اور جس کو بھیجنا ہے بھیجتا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہود و نصارہ میں سے نبی ہوں گے آخر نبی، نہیں، اللہ نے بنو اسماعیل میں سے نکالا، بنو اسحاق سے نہیں نکالا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. اللہ کس کو بشیر نذیر بنانے والا ہے وہ اللہ بہتر جانتا. اللہ نے بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہٰذا آپ کو، ہم کو ایمان لانا ہے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پر عمل کرنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے. نہیں کریں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے انکار کیا تھا تو وہ لعنت کے مستحق بنے تھے. ہم غور و فکر کریں اس بات پر. اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی پیارے انداز سے ہمیں سمجھاتا ہے، تو ہمیں چاہیے میری بہنوں ان نصیحتوں کو پکڑیں، پچھلی اقوام کی عبرتناک انجام کے اوپر نظر ڈالیں اور اپنے اعمال کو سدھاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.